ایک حدیث ہے یہ مختلف سندوں سے آئی ہے، اور اس میں جس سند کے اندر یہ عبدالحمید الطبیب آیا ہے اس سند کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محفوظ نہیں کرتا ہے، باقی اس کی سندیں جو صحیح سندیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دین پر تم راضی ہو اور جس کے اخلاق پر تم راضی ہو فزوجوہ، اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد غلیظ، اور ایک طویل، غلیظ سے مراد ایک طویل فساد وبا ہوگا۔ یہ آگے بھی حدیث آئی گی۔ اصل میں نکاح کے اندر چاہے مطلوب عورت کا ہو چاہے مرد کا ہو، رشتہ مطلوب چاہے عورت کو ہو چاہے مرد کو ہو، اس میں پیش نظر دین اور اخلاق رکھتے ہیں۔ صرف اخلاق کافی نہیں ہے، کیونکہ اخلاق کا معیار بدلتا رہتا ہے۔ ہر قوم کے اندر انہوں نے اخلاقی روایات ان کی الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے ہندوؤں کے یہاں وہ کہتے ہیں یہ ہماری اخلاقی روایات ہے، وہ کیا اخلاق ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کن چیزوں کو اپنی اخلاقی روایت کرتے ہیں۔ تو دینداری کے ساتھ دینی اخلاق بھی ہونا چاہیے، یعنی مراد یہ ہے کہ دینداری کے ساتھ اس کے اندر اخلاقی کردار، کریکٹر جس کو کہتے ہیں، یہ بھی عمدہ ہونا چاہیے، یہ پیش نظر رکھیں۔ خالص دینداری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زہد و تقوی اختیار کیا ہوا اپنی حد تک، عبادت ہے، زہد ہے وغیرہ ہے، لیکن دوسرے کے ساتھ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ ہوتے ایسے بھی لوگ بہت عابد زاہد ہوتے ہیں، لیکن معاملات کے اندر یا دوسروں کے ساتھ واسطہ پڑنے کی صورت میں وہ جو ہے بھٹک جاتے ہیں یا بد کردار ہوتے ہیں۔ جیسے یہ آج کل اس کی مثال یہ ہے، ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے علماء میں بھی کچھ ایسے ہیں، تبلیغیوں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ وہ چلنے کی بھی پابندی کریں، جماعت میں بھی پابندی، نمازوں کی بھی پابندی کریں گے، سر پر ٹوپی کو بھی سجائیں گے، پاجامہ بھی چھوٹا سے چھوٹا کر دیں گے، چھوٹا چھوٹا کرتے کرتے کچھا تک بھی ہم نے شاید، اور جو ہے اسی طریقے سے وہ شکل و صورت سے، لیکن معاملات کے اندر جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو معاملات کے اندر وہ زیرو ہوتے ہیں۔ ان کے اندر وہ اخلاقی کوالٹی نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرا متاثر ہو جائے۔ حالانکہ سب سے بڑی چیز جو ہے یہ ہے کہ دین کا اثر اس کے اخلاقی کردار پر ہو سکتا ہے۔ جس قوم کا اخلاق و کردار بگڑ جاتا ہے وہ قوم جو ہے تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ یہ دین کا نصف حصہ ہے، کیونکہ ایک چیز، یہ 3 حصے ہیں دین کے۔ ایک ہے اعتقادی حصہ، یہ تو خالص ذاتی ہے، ذاتی طور انسان کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تو اسی تک محدود ہے، صحیح اعتقاد رکھے غلط اعتقاد رکھے وغیرہ یہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ دوسرا ہے احکام الہی اور احکام رسول کی پیروی، اس میں پھر 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو عبادات کی کبیر سے ہے، ایک معاشرت کی کبیر سے۔
جو عبادت کے قبیل سے تو اس کا تعلق جو ہے اللہ کے ساتھ ہے، اور جو معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتے تو اس کا تعلق جو ہے دوسرے بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ۔ حقوق اللہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجیح دی ہے حقوق العباد کو۔ حقوق العباد کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی بخشش یا درگزر وہ اس پر موقوف رہتا ہے جس کی حق تلفی اس نے کی ہو۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ تو چونکہ غنی ہے تو اپنے حق کو وہ یعنی حق اللہ کو وہ معاف بھی کر سکتا نہیں بھی کر سکتا ہے، وہ اس کے اختیار میں۔ لیکن فساد کبیر جو کہا، فساد عریض، عریض کبیر کے معنی بھی ہو سکتا ہے، طویل کے معنی بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم اس طریقے سے کہتے ہیں لمبا چوڑا۔ یہ عریض کا مفہوم ہے لمبا چوڑا، ایک لمبا چوڑا فساد۔ تو اگر معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جائے تو معاشرتی بگاڑ جو ہے اس سے پوری انسانیت کے اندر، ملک کے اندر، اقوام کے اندر، قبیلوں کے اندر، خاندانوں کے اندر ایسا معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جو اس قوم، ملک، اس خاندان، اس برادری کو، اس گھر کو برباد سے برباد تر کر دیتا ہے، مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ اس کا جو ہے عملی مظاہرہ اس وقت ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں فساد، بگاڑ، قتل، اغوا کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں۔ کوئی اٹھا کر اپنی بیوی کو مار لیتا ہے، کوئی بڑگاہ والے، کوئی خبیث۔ انہوں نے ایک شخص نے جو ہے تقریباً بوڑھا آدمی ہے تو اس نے اٹھا کر بیوی کو مار دیا، جان سے مار دیا۔ اچھا وہاں ہندوستان کے اندر ایک نے تو بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی تو اس کو کاٹ کاٹ کر یعنی ایک ایک عضو کر کے بھوری میں بھر دیا، کچھ دن جو ہے فریزر میں رکھا اور اس کے بعد جو ہے اس کے آزاد بکھر دیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو غرض انسان جو ہے اخلاقی اعتبار سے بجائے انسان کے وہ حیوان بن جاتا ہے، جیسے حیوانوں کا کوئی معاشرہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ حیوانوں کے اندر بھی ایک قسم کا آپسی برادری، رواداری، بندروں کو دیکھا نہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں، ان پر کوئی حملہ کرے گا ایک پر تو سب اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ شیر ایک کو پکڑ لیتا ہے تو سب بندر آ کر چاروں طرف اس کو حملہ کر دیتے تو چھڑا لیتے۔ اپنے اپنے اعتبار سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور رکھا ہے۔ انسانوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، جو یہ بتایا گیا ہے کہ جب تمہیں ایسا رشتہ مل جائے تو جس کے دین اور اخلاق پر تم مطمئن ہو، یعنی دینی اعتبار سے، کیونکہ مسلمان دینی اعتبار سے مطلب اسلامی ایمان کے اعتبار سے، کیونکہ مسلمان کا نکاح تو مسلمان سے ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر اس کے اخلاق یہ دیکھیں کہ جو اسلامی ہدایات ہیں اخلاق کے سلسلے میں، کیا اس پر عمل پیرا بھی ہے یا یوں ہی لوگوں کو سناتا ہے تمہاری طرح، وہ خود جو ہے زیرو ہے، خود اس کے اخلاق و کردار نہیں ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ رشتہ کرنے میں فساد کبیر پیدا ہو جائے گا، روز انبن ہو جائے گا اور فساد عریض وجود میں آ جائے گا۔ ایک مراد یہ ہے کہ ان کی کبھی آپس میں نہیں بن پائی۔ جب اس کے شوہر کے اخلاق درست نہیں ہے تو بیوی کتنا برداشت کرے گی، یا اگر بیوی کے اخلاق درست نہیں ہے تو شوہر بیچارہ کتنا برداشت کرے گا۔ تو کبھی ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوگا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر تم جو ہے اس تلاش میں رہو گے کہ تمہیں ملے گا کوئی نہیں، با اخلاق دیندار شخص کوئی ملے گا نہیں،
यानी मिले और मिलने के बाद तुम नहीं करोगे, एक है नहीं मिलेगा, चलो ये तो मजबूरी है, मिलता कोई नहीं, कोशिश करो, लेकिन मिलने के बावजूद तुम सोच रहे नहीं इसके पास जो है अभी माल भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, खानदानी वजह भी होनी चाहिए, कुछ उधर से भी आना चाहिए, तो ये इस किस्म की बातें सोचोगे तो उस वक्त जो है फिर नतीजा निकलेगा कि तुम्हारी लड़कियों को या तुम्हारे जवानों के साथ कोई निकाह नहीं कर लेगा, तो फिर दूसरे तरीके अपनाए जाएंगे और दूसरे तरीकों को यानी बेहयाई तरीकों को, जिना के तरीकों को फरोग मिलेगा। आजकल ये होता है, दीनदारी को कोई नहीं, दीनदार लड़का अगर कोई मिल जाएगा कहते हैं कि इसके पास कैसे क्या मिलेगा, या दीनदार लड़की मिल जाएंगे कहते हैं कि ये क्या है, या तो बस अपनी नमाजों में लगी रहेगी, वो ये है, और कहेगी पर्दा करेंगे वगैरह करेंगे। तो बात बदबख्त लड़के तो ऐसे भी होते हैं कि जो बीवियों को वो अपने घर के अंदर पर्दा वर्दा करते थे, तो आप उसके घर में जब पहुंच गए तो उसने थोड़ा उसे कहा कि यहाँ तो ये नहीं चल रहा, यहाँ तो जैसे मेरे यार दोस्त है, मेरा उठना बैठना है, उनकी बीवियाँ जैसी हैं वैसे तो मैं भी चलना पड़ेगा, वरना तो मेरी तो खजालत हो जाएगी। मुझे अपने दोस्त अहबाब ताना देते थे कि तुम भी ये क्या घर में किस भूत को लाया है, ऐसे कहते रहते हुए हैं इस किस्म के वाक़ा। तो ये फसाद जो है ना कई तरह से है, न करने की सूरत में ज़िना के तरीके भी वजूद में आ सकते हैं, घरों के अंदर भी बिगाड़ पैदा हो सकता है, और लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, अनबन भी हो सकती है, रिश्ते भी टूट सकते हैं, पता नहीं क्या न क्या होगा, जैसे आजकल हो रहा है। मुश्किल से आज किसी रिश्ते को साल 2 साल निकल जाते हैं, बाद में अनबन ऐसी हो जाते हैं कि वो टूट ही जाते हैं। रोज हम इस किस्म के बात का सुनते हैं, कहीं लड़के को बराबर देनी है, कहीं लड़की को बराबर देनी है। तो ये फसाद रीज है, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम जो है, क्या मुसलमानों समेत पूरी दुनिया जो है अखलाकी या दिवालियापन की शिकार है। अंग्रेज तो थे ही, उनके पास तो कुछ है ही, उन्होंने तो फिर निकाह ही को खत्म कर दिया। छोड़ो इसको, जिसकी जो मर्जी आए, जिसके साथ आए चाहे, वो बात आप तो माँ बाप जो अपने बच्चों को कहते हैं बालिग होने के बाद तुम्हारी मर्जी है, क्या करोगे जाओ, कुत्ते की तरफ दिन भर घूमते रहो, जिसके साथ निकाह तो वहां निकाह का तस्वुर खत्म कर लिया, बिल्कुल निकाह का तस्वुर, हत्ता कि हम जिन्स परस्ती को भी उन्होंने कानूनी जवाब बदली किया, कानूनी जवाब उन्होंने इसका खात्मा ही कर। इसके बारे तो जो है मुसलमानों ने ये जो है अखलाक उनके देखा देखी, ये भी अखलाकी दिवालियापन के शिकार हो गए, इन्होंने भी अखलाक का जनाजा निकाला, तो नतीजा निकला है कि मुसलमानों के अंदर भी अब ये कुछ दबाव की वजह से, बरादरी के दबाव से, मुसलमान एरिया है, मुसलमान मुल्क है, मुसलमान रियासत है, उसकी वजह से, दबाव की वजह से तो कुछ तो ये रख लेते हैं हिंदी जी मुसलमान ही होना चाहिए वगैरह, वरना तो यहाँ आस्ता हिंदुस्तान के अंदर इसका आगाज होगा। हिंदू लड़की मुसलमान के पीछे भाग जाती है और मुसलमान लड़की हिंदू के साथ भाग जाती है, और उसके बाद जो है अभी भागती ये है किसी के साथ, बाद में क्या होता है तो वो कुछ लड़कियां तो जलाई दी गई है, उन्होंने हिंदू ले लिया, उनकी पॉलिसी है आजकल ये। इसको तो ये कहते हैं अगर मुसलमान लड़की के साथ कोई हिंदू लड़की जाए तो उसको लव जहाद कहते हैं, और कानूनी पाबंदियां उस पर लगा दी है। और अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़की के साथ भाग जाती है तो बल्कि उनकी पॉलिसी ये है कि उनको अगवा करके ले जाओ, और लेने के बाद जो है महीना 2 महीने के बाद कोई बहाना करके उसको जला दो और उसको फेंक दो, उसके लिए कोई कानून नहीं।
تو یہ سارا جو ہے نا یہ اخلاقی بگاڑی ہے، اخلاقی دیوالیہ پن ہے، یہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ساری ہدایات دی تھی، یہ چیزیں پیش نظر رکھو، یہ چیزیں دینداری پیش نظر رکھو، مل جائے رشتہ با اخلاق ہو، دیندار ہو تو فوراً رشتہ کرو، اس میں مت سوچو تمہارے لیے یہ کافی ہے، یہ مت سوچو کہ اس کے پاس مال و دولت ہے یا مجھے کوئی ملے گا نہیں ملے گا، اس کو مت سوچو۔ اسی وجہ سے سائل نے کیا قالو یا رسول اللہ من کان فیہ، اگر تو اس میں کوئی نقص ہو، یعنی دیندار تو ہے وہ با اخلاق ہے لیکن اس میں کچھ نقص بھی ہے۔ نقص کیا ہے؟ جسمانی طور نقص کچھ ہے یا مالی پسماندہ ہے، مطلب مالی لحاظ سے بالکل کچھ نہیں ہے، تو اس پر بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاءکم من ترضون دینہ خلقہ فانکحوا ثلاث مرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید میں فرمایا، کہا یہ کچھ مت دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اس کا دین اور اس کے اخلاق تمہارے لیے پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، بس یہ دیکھو۔ لیکن اس میں بھی دھوکہ لگ جاتا ہے، کوئی بہت بڑا با اخلاق با کردار اور بڑا دیندار، داڑھی 2 میٹر لمبی، پاجامہ 1 میٹر چھوٹا اور سر پر کلاہی شریف، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ہوئے ہیں۔ ہم تو روز اس قسم کے واقعات سن رہے ہیں۔ تبلیغ کے ساتھ ایک تھا، وہ ہمارا یہ ایک بیچارہ ایک ایریز نہ بچائے، یہ اب بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ جب کوئی وبا پھیل جاتی ہے تو اس میں اپنے آپ کو بچانا دشوار ہوتا ہے۔ تم دیکھو نا تمہارا مرحلہ آ رہا ہے کہ تم دیکھو گے اس کا مطلب کہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو بہت دشوار ہو گیا ہے کہ کوئی ایسا لڑکا جو با اخلاق با اعتماد دین کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے ہو اور اپنے حقوق کی بجا آوری کے لحاظ سے ہو، بہت مشکل ہے۔ یا کوئی لڑکی، لڑکا تو ٹھیک ہے، لڑکا اگر کوئی ہے لیکن وہ ایسی لڑکی کی تلاش میں لیکن نہیں مل رہی۔ چلو باب ما جاء في من ينكح على 3 خصال وبه قال حدثنا۔ یہ کئی جگہ پر مشکات کے اندر بھی حدیث آئی ہے دوسرے الفاظ سے، یہاں بھی آئی دوسرے الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ نکاح کے اندر ہمیشہ یہ نکاح جب کر لیتے ہیں خاندان والے کر رہے ہیں، لڑکا خود ہی کر رہے یا لڑکی ہی کر رہے، تو وہ عام طور اس چیز کو دیکھتی رہتی ہے کہ اس کا خاندان کیا ہے، اور یہ دیکھتی ہے کہ اس کا مال کیا ہے، اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 2-3 وجہ ہوتی ہے، تو ان 3 وجہوں کی وجہ سے عام طور ساری لوگوں کے، لڑکوں کو بھی، لڑکی کو بھی، اور لڑکے والوں کو بھی اور لڑکی والوں کی ساری توجہ زیادہ تر انہی چیزوں پر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سے مخاطب کر کے یہ کہا کہ فاظفر بذات الدین، تو فعلیک بذات الدین، وہاں تو فاظفر بذات الدین آیا ہے بخاری شریف کی روایت، یہاں آیا ہے فعلیک بذات الدین، مفہوم ایک ہی ہے بیوقوفی۔ فاظفر بذات الدین کا مفہوم جو ہے وہی فعلیک بذات الدین۔